انتہائی واجب احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، قرآن کریم کے قرآن کا کچھ حصہ تجزیہ احادیث میں سے احادیث تجربہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ مالک جلال شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق صحیح چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے کے بعد رب جلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے کئی دنوں سے یہ موضوع چل رہا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ کمی پیشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کمی پیشیوں کی وجہ سے انسان کا آخرت کے اندر عذاب اور اللہ تعالیٰ کا غضب تو حصے میں آتا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا نقصان دنیا اور آخرت میں انسان کا یہ ہوتا ہے کہ ان اعمال سیئہ کی وجہ سے انسان کے کیے ہوئے اعمال صالحہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان پر انسان کی جو امیدیں ہوتی ہیں تو میں نے یہ عمل کیا ہے، اس پر مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب کچھ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام اور انعام ہوگا، اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل آج کی مجلس کی تربیت کرنا چاہوں گا، وہ ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ اتدرون ما الغیبۃ، تم غیبت کے بارے میں جانتے ہو؟ تو تم غیبت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، ہم غیبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ یہ غیبت کی تعریف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی کسی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اس کو ناپسند لگے۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے بھائی کی اس بات کو بیان کریں جو اس کو ناپسند لگے لیکن وہ اس کے اندر پائی بھی جاتی ہو، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ چیز وہ برائی اس کے اندر پائی جائے تو تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر نہ پائی جائے تو پھر وہ غیبت نہیں رہتی، فقط اتباع، بلکہ وہ کیا بن جاتا ہے، اس کے لیے بہتان بن جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا، غیبت کی تعریف فرما دی، اگر ایک برائی ایک بھائی کے اندر پائی جائے اور اس کو بیان
بات کیا جائے تو یہ اس کی غیبت ہے، اگر نہ پائی جائے تو پھر یہ بہتان ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ غیبت والا عمل انسان کی زندگی کے اندر اگر آ جائے تو وہ یہ بھی سمجھ لے کہ یہ زنا سے بھی بدتر گناہ۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ زنا ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اس کو کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس سے فارغ ہوتا ہے توبہ کرتا ہے تو پھر اگر اللہ چاہے تو اس کے دل کے اندر ایمان کو دوبارہ داخل کرتے ہیں، اگر نہیں تو پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کے دل کے اندر ایمان کو پیدا کرے جو اس کو اس کی حال پر چھوڑ دے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اس سے بھی غیبت کا عمل اس سے بھی بدتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء محدثین نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ زنا کا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے کرنے کے بعد انسان کا ضمیر انسان کو چھوڑتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے برا کام کیا۔ انسان مانتا بھی ہے کہ حقیقت میں نے برا کام کیا، جب انسان اس حقیقت کو مان لیتا ہے کہ میں نے حقیقت میں برا کام کیا ہے تو پھر وہ توبہ کرتا ہے۔ اگر موقع پہ توبہ کی توفیق نہ ہو تو پھر کسی نہ کسی موقع پر اس کے ذہن کے اندر یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ میرے نامہ اعمال کے اندر یہ گناہ موجود ہے، اس گناہ پر کبھی نہ کبھی توبہ ضرور کر دیتا ہے، تو توبہ کرنے پر اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن غیبت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا کرنے والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ جس کی غیبت کر رہا ہے، جس کی برائی بیان کر رہا ہے، اس کے بارے کے اندر یا تو اس انسان کا ذہن یہ ہے کہ وہ انسان ہے ہی ایسا، اس کے دل کے اندر اس کی حقارت آ گئی ہے، اور حقارت کی وجہ سے وہ اپنی جو بات کہہ رہا ہے اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں سچ بیان کر رہا ہوں، اور اس سچ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ وہ سچ ہے جو سچ مجھے تک حقیقت کے اندر پہنچ جائے، تو وہ ہمیشہ اس کو سچ ہی سمجھتا رہتا ہے اور دوسرے کو حقیق سمجھتا رہتا ہے۔ تو وہ دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے یہ کہا ہے کسی نے یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اس عمل کو کبھی زندگی بھر گناہ ہی نہیں سمجھے۔ جب اس کو زندگی بھر گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور معافی نہیں مانگے گا۔ جب اللہ کی حضور معافی نہیں مانگے گا اللہ اس کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے بہت سے گناہ ایسے ہیں انسان کی زندگی کے اندر ہو جاتے ہیں، اگر وہ کر لے تو اس کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ اس کو معاف کر دیتے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر اس کی زندگی کے اندر ہو جائے تو اللہ ان کو اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک کہ اس گناہ کی نسبت جس بندے کے ساتھ ہے اس بندے سے معافی نہ مانگے۔ غیبت کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس بندے کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی ہے، جس کی برائی کو بیان کیا ہے، اب جس بندے کی برائی کو اس بندے نے بیان کیا ہے جب تک اس بندے سے یہ معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ علماء محدثین نے لکھا ہے ہاں البتہ اگر کوئی بندہ غیبت کر بیٹھے اور وہ اس بندے سے معافی بھی نہ مانگنا چاہ رہا ہو اور اگر وہ مانگے تو اسے نقصان کا اندیشہ ہو تو علماء نے لکھا ہے اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنے لیے بھی استغفار کرے، اس بندے کے لیے بھی استغفار کرے۔ یہ ایسا عمل ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے بھی اس کو معافی دلوا دیں گے اور خود بھی معاف کر دیں گے جب یہ اپنے لیے بھی مغفرت طلب کرے گا اور اس بندے کے لیے بھی مغفرت طلب کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس نے غیبت کی تھی اس کی برائی کو بیان کیا تھا اس کے دل کے اندر اس کی حقارت بڑھ گئی تھی، جب یہ اس کے لیے استغفار طلب کرے گا تو اب اس بندے کے بارے کے اندر حقارت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اپنے بندے کے دل میں اپنے دوسرے بندے کی حقارت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی بندے ہیں وہ سارے میری مخلوق ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کے اندر ہیں، جب وہ میرے مخلوق ہیں میری ہی مخلوق ہیں پھر ان کے اندر ہمیشہ برابری ہونی چاہیے، ان کے اندر یہ نہیں کہ میں بڑا یا تو بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف اور صرف بڑی ہے۔ جب حقارت ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے گناہ کو اس وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
البتہ روح المعانی کے اندر بعض اوقات ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو بات میں اس کی عدم موجودگی کے اندر اس کی برائی کو بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ تو غیبت ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے جو تو کر رہا ہے، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو بات میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، میں تو اس کے منہ پر بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی برائی کو اس کی عدم موجودگی کے اندر کہے تو یہ بھی غیبت ہے، اور اگر اس کے منہ پر کہے تب بھی یہ غیبت ہے۔ علامہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غیبت ہے یہ زنا سے بدتر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے کے اندر لکھا ہے ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت فلاں جو بندہ ہے وہ بندہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، پھر اس نے اس کے کہے ہوئے وہ سارے جملے کہہ دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس نے جو کچھ کہا تھا میری عدم موجودگی کے اندر کہا تھا، کم از کم اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ تھا، اب جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ تو نے میرے منہ پر کہا ہے، اور میرے منہ پر کہنے کی وجہ سے تو نے اب مجھے تکلیف دی ہے، اب یہ معاملہ تیرا اور تیرے اللہ کے درمیان باقی نہیں رہا، اب یہ معاملہ تیرا اور میرا شروع ہو گیا، اب جب تک میں دل سے تجھے معاف نہیں کروں گا اس وقت تک اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده، جو کسی بندے کو اپنے ہاتھ کے ساتھ تکلیف دے یا اپنی زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف دے، یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کا اسلام سلامت نہیں رہا ہے، ایمان سلامت نہیں رہا ہے۔ میں اور آپ 1000 مرتبہ کہتے رہے ہم ایمان والے ہیں، 1000 مرتبہ کہتے رہے کہ میں تو اسلام پر چلنے والا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، لیکن اگر اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ یہ بندہ اسلام والا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس بندے کا ایمان اور اسلام قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر میرا ہاتھ ہے، آپ علیہ السلام والسلام اس کو پکڑے ہوئے، بائیں طرف حضور علیہ السلام والسلام کے ایک اور صحابی بھی نام نہیں لکھا، آپ علیہ السلام والسلام جا رہے ہیں، آپ اچانک ہمارا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا، جب ہم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردوں کو ہٹایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میرے صحابہ یہ 2 قبریں ہمارے سامنے ہیں، یہ ایسی 2 قبریں ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس وقت نازل ہو رہا ہے، یہ 2 جنتیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ کوئی 2 بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم عام طور پر معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ پہلا گناہ کہ یہ ایک بندہ اس میں سے اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچ جاتا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کا مطلب عام طور پر علماء کو کہا لکھا ہے ہم استنجا کرتے ہیں، استنجا کرنے کے بعد پانی سے دھو لیا، استنجا کر لیا، اٹھ کے چل گئے، پھر اس کے بعد عام طور پر ایک اوور کے اندر آ کر یہ تقاضا ہر انسان کے ساتھ بعض اوقات پیش آتا ہے کہ بعض اوقات کچھ قطرات جو اس کے مثانے کے اندر رک جاتے ہیں، چلنے پھرنے کے ساتھ پھر وہ نکلتے ہیں، اب اس کی دیر کے اندر عام طور پر یہ بات نہیں ہوتی، وہ کپڑوں پر جسم پر رکھے علماء کو کہا لکھے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان نے اپنا غور کیا، استنجا کیا، لیکن استنجا کرتے ہوئے وہ باقی معاملات کو تو سمیٹتا رہا، میرے کپڑے گندے نہ ہوں، میرا جسم گندا نہ ہو، لیکن اس کی اس طرف توجہ نہیں رہی کہ میرے غور و براز کرنے کی وجہ سے کہیں اس کے چھینٹے اڑ کر میرے جسم اور کپڑے پر نہ پڑ گئے۔ علماء نے تیسرا مطلب اس کا یہ لکھا ہے کہ عام طور پر ہم چلتے پھرتے ہوئے اس چیز کا عام طور پر خیال نہیں کرتے کہ یہاں پر جو کھڑا ہوا پانی ہے، یہ جہاں پر جو جگہ گیلی ہے، اس وجہ سے اگر ناپاک ہو گئے تو جسم بھی ناپاک رہے اور انسان کا کپڑے بھی ناپاک رہے، اور یہ ایسا عمل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناپاکی انسان کے جسم پر اور انسان کے کپڑے پر اگر لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس انسان کو قبر کے اندر مبتلا رکھتے ہیں، لیکن کب؟ جب وہ اس کو
اس کو کسی قیمت کے اندر نہیں لے کر آتا اور اس کے اندر سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، اس ناپاکی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس کے بارے کے اندر کوشش نہیں کرتا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناپاکی کو اپنے جسم اور کپڑے سے دور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم آخرت کے اندر تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، عالم برزخ بھی سے اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا عمل حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ غیبت کی وجہ سے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی بڑے گناہ نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے محدثین نے، حالانکہ کبیرہ گناہ پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، صغیرہ گناہ پر تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہی نہیں ہوتی، صغیرہ گناہ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کسی نیکی کی وجہ سے، کسی نیک عمل کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی وجہ سے، اور کسی چھوٹا موٹا صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ ایسا ہے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اللہ کی پکڑ اسی پر ہوتی ہے۔ لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہماری نظر کے اندر یہ کوئی گناہ نہیں ہے، غیبت کرنا، کسی کی برائی کو بیان کرنا، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر کے اندر اتنا بڑا گناہ ہے کہ عالم آخرت کے اندر تو عذاب جو بھی ہوگا، عالم برزخ ہی سے اس پر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نازل کر دی ہے، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ تو غیبت کرنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے انسان کے نیک اعمال، جو اعمال حسنات ہیں، جو انسان نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے اس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پچھلے جمعوں پر میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نیک اعمال ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد، اور اس کے بعد غیبت کے بارے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی مثال ارشاد فرمایا کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح پانی جس طرح آگ کو بجھا دیتا ہے، بالکل اسی طرح غیبت والا عمل انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس سے ملنے والا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام و ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تائید کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الحدود الصابرہ فی امور الآخرہ کتاب کے اندر ایک روایت لائے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب محشر برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا اپنا نام اعمال لے کر شکایت کرنے کے لیے کہ یا اللہ یہ میرا نام اعمال نہیں ہے، یہ میرا نام اعمال نہیں ہے، اس کے اندر میرے اعمال درج نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاننے کے باوجود کہ وہ کیسے، وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دنیا کے اندر فلاں نیک عمل بھی کیا، دنیا کے اندر فلاں نیک عمل بھی کیا، فلاں نیک عمل بھی کیا، یا اللہ اس کے اندر وہ نیک اعمال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے اختیار الناس، وہ جو تیرے نیک اعمال تھے وہ تیرے نام اعمال سے ہم نے حذف کر دیے، ختم کر دیے، اب وہ تیرے نام اعمال کے اندر تجھے نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی نماز، انسان کے روزہ، انسان کی زکات، انسان کے حج کو ختم کر دیتی ہیں۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے نماز، روزے، حج، زکات کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز چغلی کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ چوتھا عمل، تیسرا عمل حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کی برائی کو بیان کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے اس کے عمل کی وجہ سے جسے عام طور پر قرآن و سنت کی نظر میں غیبت کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نماز، روزہ، زکات اور حج، ان چار اعمال کا ذکر حدیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ ان اعمال کو تباہ و برباد اور ضائع کر دیں گے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے یہ وہ چار عمل ہے جن کو تمام
عبادات کا فوقیت حاصل ہے. جب یہ بڑے بڑے اعمال ختم ہو جائیں گے تو چھوٹے چھوٹے اعمال حسنہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغیبہ، اے میرے صحابہ تم غیبت سے بچا کرو، تم غیبت لوگوں کی برائیوں کو بیان نہ کیا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت بھی دکھلائی، جہنم بھی دکھلائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی کے اندر 3 مرتبہ جنت بھی دکھلائی گئی، 3 مرتبہ جہنم بھی دکھلائی گئی. ایک مرتبہ آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا معراج کے موقع پر، ایک مرتبہ آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا خواب کے اندر، ایک مرتبہ آپ نے جنت اور جہنم کو دیکھا نماز کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر ایک گروہ کو دیکھا جس کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں اور وہ اپنے تانبے والے ناخنوں سے اپنے سینے کو بھی نوچ رہا ہے اور اپنے چہرے کو بھی نوچ رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ چہرے کو نوچتا ہے، اس کے چہرے کا سارا گوشت اس کے ناخنوں میں پھنس کر نیچے آ جاتا ہے. وہ اپنے سینے کو نوچتا ہے اور اس کے سینے اور کمر تک جتنا گوشت ہوتا ہے اس کے ناخنوں کے ساتھ اٹک کر پھنس کر باہر آ جاتا ہے. جیسے ہی وہ گوشت وہاں سے ہٹتا ہے اللہ اس کی جگہ پر دوسرے گوشت کو لگا دیتے ہیں، پھر اس کے سینے پر دوسرے گوشت کو لگا دیتے ہیں. جب تک اللہ چاہیں گے اس وقت تک وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون سا انسان ہے؟ آپ علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا. حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے اندر رہنے والی، آپ کی تربیت کے اندر رہنے والی سیدہ حضرت عائشہ کے بارے کے اندر روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ گھر کے اندر تشریف فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری زوجہ جن کا نام تھا حضرت صفیہ، حضرت صفیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی کچھ چھوٹا عطا کر رکھا تھا اور باقی جو جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں ان سب سے ان کا قد چھوٹا معلوم ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صفیہ کی بات بتاتے ہوئے کہ حضرت صفیہ نے یوں بات کرتے کرتے آپ نے حضرت صفیہ کو نام لینے کے بجائے یوں کہہ دیا بصیرت کہ وہ تو جو چھوٹے قد والی آپ کی وجہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تو جانتی ہے جو تو نے جملہ یہ چھوٹا سا قصیرۃ کتنے جملے ہیں؟ قاف صا یا را تا 4 جملے ہیں اور ان 4 لفظوں کے اندر جو تو نے جملہ بولا یہ کتنا جملہ سخت اور کڑوا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اگر تیرے اس قصیرۃ والے جملے کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ زہر آلود ہو جائے، اس کو کوئی قطرہ کوئی ایک انسان کے جانور کے چک دے وہ ایک لمحے کے لیے دنیا کے اندر نہیں رہے گا. تو یہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی برائی کو بیان کرنا، غیبت کرنا ایسا عمل ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں نمازوں کی توفیق بخشی ہے، روزوں کی توفیق بخشی ہے، صدقات و خیرات کی توفیق بخشی ہے. اللہ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھنے کے بعد روزہ زکات حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اعمال حسنہ کرنے کے بعد کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں اور پھر اللہ اس پر ہمارا انعام و اکرام کرے. اگر نہیں تو پھر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں کی توفیق نصیب فرمائے.